اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 127 اور آیت نمبر 128 انشاءاللہ۔ تو تلاوت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 129 بھی ہو سکے تو پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیقطع، تاکہ توڑ دے، ٹوٹے ٹوٹے کرے یا ہلاک کر دے، طرفاً بازے یا ایک طرف والے، من الذین ان میں سے جو کفروا کافر ہے، او یکبتہم یا ذلیل کر دے، خوار کر دے ان کو، ہم ان کو، فینقلبوا پھر وہ مڑ جائے، خائبین رسوا ہو کر، خراب ہو کر، محروم ہو کر واپس مڑ جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، چونکہ جو کل ہم نے پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے تھے کہ اتنے فرشتوں سے جو ہے آپ کی مدد کی جائے گی، تم لوگ ثابت قدم رہو، پیچھے نہ مڑو۔ کچھ قبیلے تھے جن کی حوصلہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا تھا، تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی جو ہم نے پچھلے سبق میں، کل کے سبق، پرسوں والے سبق میں پڑھا تھا۔ تو وہ جو ہے مسلمانوں نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ ثابت قدم رہے تاکہ یہ جنگ لڑی جائے، جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہو جائے۔ اور اللہ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اللہ اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ ہلاک ہو جائے کچھ مشرکین جو بہت ہی جاہل اور بہت ہی نافرمان تھے، جیسے کہ ابو جہل لے لو اور اس کے ساتھی لے لو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا تھا کہ وہ خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے اور ذلیل ہو جائے، اور کچھ ان میں سے جو بچ جائے تو وہ بھی رسوا ہو کے واپس جائے۔ ابھی اور ایسا ہی ہوا تھا جنگ بدر میں، کہ جب جنگ لڑی گئی تھی ان کی اتنی زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہو تو ان کو کون مار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، تو ان کا جو سردار تھا ابو جہل، اس کو بھی چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ اور اسی طرح عتبہ سردار جو ہندا کا باپ تھا، اور اسی طرح کے بہت سے اور بھی سردار، 70 بڑے نامور بندے مارے گئے تھے اس میں، اور 70 بندے قید کر دیے گئے تھے، جس میں جو کہ بہت رسوائی کے ساتھ پھر مکہ واپس بھیج دیا گیا تھا۔ جو 70 بندے قید کر دیے گئے تھے، ان سے فدیہ لے کے اور بڑی رسوائی کے ساتھ وہ پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا رعب بن جائے کافروں پر، اور اللہ کا جو دین ہے وہ حاوی ہو جائے ہر جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ چاہا۔ اب اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے، من الامر کام میں سے، شیئن کچھ بھی، او یتوبہ یا توبہ کرے، علیہم اوپر ان کے، او یعذبہم یا عذاب دے ان کو، فإنہم پس بے شک وہ، ظالمون نا حق پر ہے، یا ظالم ہے یا نا حق پر نہیں ہے، وہ نا حق ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں ہے تمہارا کوئی کام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے، نہیں ہے آپ کا کچھ کام بھی، یا کچھ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ کام کی جگہ ہم کہیں گے اختیار نہیں ہے کچھ بھی، یہ کہ ان کے لیے توبہ مانگے، یعنی کافروں کے لیے، یا ان کے لیے عذاب مانگے آپ۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ ناحق پر ہے لیکن یہ تیرا اختیار نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کس طرح کس موقع پر نازل فرمائی وہ میں بتاتی ہوں کہ یہ جنگ احد ہی کی بات ہو رہی ہے ادھر۔ تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا، وہ جو ہے مسلمان چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھی تھا کہ میرے کہے بغیر جگہ نہیں چھوڑنا، لیکن بہت سے مسلمان جو کافر بھاگ گئے، لڑائی کے دوران بھاگ گئے، واپس ہو گئے، تو کافی مسلمان صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کے تو غنیمت کا مال جو ہے سمیٹنے نیچے اپنی اپنی جگہوں سے نکل گئے، جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا، اور وہ جو کافروں کا دستہ تھا وہ واپس مڑ کے آ گیا اور پہاڑ سے پھر کر واپس آ گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ اندھا دھن آ کے انہوں نے وار کر دیے، اور اس طرح کافی مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس میں تقریباً 70 کے قریب جو ہے مسلمان صحابہ کرام مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز اور بہت پیار کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کو بہت بے دردی سے انہوں نے مارا تھا، کیوں شہید کیا تھا؟ کیونکہ ہندہ کے باپ کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے مارا تھا، تو ہندہ نے بدلہ لینے کے لیے اس پر جو ہے شرط لگائی تھی کہ جو کوئی اس کو مارے گا تو میں اس کو جو ہے 100 سرخ اونٹ دوں گی۔ تو ایک بندے نے دھوکے سے اس کو جو ہے شہید کر دیا، تو ہندہ نے جو ہے اس کے ناک، ہونٹ، کان جو ہے وہ کاٹ دیے تھے اور اس کا ہار بنا دیا تھا، اور اس کا پیٹ بھی چاک کیا تھا، کاٹ دیا تھا، اور اس سے کلیجہ نکال کے جو ہے اس کو چبا دیا تھا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے۔ اور پھر جس وقت وہ واپس مڑے تھے تو اس جنگ احد میں یہ جو کافر لوگ واپس مڑے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بھی لگی تھی، چوٹ لگی تھی، جس سے ان کے نیچے کا جو سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں اس کا دایاں دانت جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا تھا، تو اور چہرے مبارک، رخسار مبارک پر بھی چوٹ لگی تھی، جس سے بہت خون بہہ رہا تھا، وہ خون ان کے جسم پر بھی سارا بہہ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت جو ہے بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے تھے، جس کی وجہ سے کافروں نے ساروں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی بدحواسی پھیل گئی تھی، اور کافی مسلمان جو ہے وہ واپس مڑ گئے تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس ہوش آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کافروں کے بارے میں کچھ ایسے کہا کہ ایسے لوگ کہاں فلاح پا سکتے ہیں جو اپنے نبی کو مارے، اور کچھ اور بھی کچھ کافروں کے کچھ بندوں کے بارے میں بد دعا کرنے لگے تھے، یا بد دعا کی یا کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں کچھ اختیار نہیں، آپ کو کچھ اختیار نہیں کہ کسی کے لیے توبہ مانگو یا کسی کے لیے عذاب مانگو، بد دعا کرو تو وہ ہلاک کر دیے جائیں۔ اس کے حل اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مرتبے پر ہے، حالانکہ انہوں نے کافروں نے جو کیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان کے ناطے حق پر تھا کہ بد دعا کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مرتبے پر ہے اس سے بھی بلند مرتبے پر فائز ہو، اور وہ کسی کے لیے بد دعا نہ کرے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جس کے لیے بد دعا کریں وہ کر رہے ہیں، کرنے لگے ہیں یا کر رہے ہیں، اور وہ اگر ہلاک ہو جائیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اللہ ان کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ڈال دیں اور وہ ان کے پاؤں میں آ کے گر پڑیں۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور بلند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں روک دیا کہ کسی کے لیے عذاب نہ مانگو، اور وہی کافر تھے جس میں بہت سارے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے عاشق
صحابہ کرام بن گئے تھے، جس طرح اور جنہوں نے اسلام کے لیے بہت جو ہے جنگیں بھی لڑی، جس میں جو ہے بہت مشہور صحابی خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسی نے جو ہے یہ اس کا یہ دستہ جو تھا وہ واپس مڑ کے آیا تھا، اور پیچھے سے پہاڑ کے مڑ کے تو آیا تھا اور واپس حملہ کیا تھا. تو وہی تھے کہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور اس نے اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کتنی جنگیں لڑی، اور جو ہے کافی جو ہے جگہیں اور دنیا پر کافی ملک جو ہے اس نے فتح کیے. آخر میں جب وہ وفات پا گئے تھے تو اس کے جسم پر، خالد بن ولید کے جسم پر ایک بالش جگہ اس طرح نہیں تھی جس پر کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا. اتنی جنگیں لڑی تھی اور اتنے انہوں نے زخم کھائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائے اور اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جنگیں لڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن جائے. تو اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لیے بد دعا سے روک دیا، اور بے شک وہ ناحق پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بے شک وہ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس بے شک وہ ظالم ہے اور پس بے شک وہ ناحق پر ہے اس ٹائم. لیکن اللہ کو جو مقصود تھا تو اللہ نے وہ کرنا تھا. اللہ خوب جانتا ہے جو بہتر ہوتا ہے. تو صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شین قدیر. یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما. اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، اور ہماری بیماریاں، پریشانیاں اور ساری تکالیف یا اللہ ختم کر دے. یا اللہ ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین.